عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و صحابہ العظام وبارک وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوٰ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، اور فرماتے ہیں کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور آخری جملہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12 کی ایک آیت کریمہ، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ان پر کسی چیز کا غم۔ جو رب سے ڈرنے لگتا ہے بس وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری کائنات بس اسی سے ڈرنے لگتی ہے۔
کیونکہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، بندہ ایسے نڈر ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات بس اس بندے سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ رب کے خوف جس کے دل میں بیٹھا بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا سے وما فیہا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ان تمام ولیوں کا سردار جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے، جو شہزادہ رسول پیران پیر دستگیر ابو الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی، اور صرف عام مخلوق ہی نہیں بلکہ اولیاء و علماء اور اقطاب و ابدال کے لیے بھی آپ مشعل راہ رہے ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہے، کیونکہ ولیوں کا سلسلہ نہیں بند ہوا ہے، صرف نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، بند ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مہر لے کر، مہر کے ساتھ تشریف لائے، ختم نبوت پر مہر لگا کر آپ تشریف لائے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ولیوں کا سلسلہ نہیں بند ہوا ہے، ولی تا قیامت آتے رہیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامت اور مجاہدہ و عبادت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ گروہ اولیاء و اقطاب و افراد اور تاد کان کا ایک امام و سلطان بنا کر آپ کو بھیجا، آپ کو یہ شان بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء مقتدمین میں بہت سے باکمال بزرگوں نے آپ کی ولایت و کرامت کو تسلیم کیا اور آپ کے ظہور کی بشارتیں دیتے رہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جتنے بھی ولی آپ سے پہلے گزرے وہ آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے کہ میرے بعد ایک ولی آئے گا کہ جس کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگی۔ یہ شان آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نسل میں میرا ایک بیٹا ہوگا میرے بعد، جس کا وہی مقام ہوگا اولیاء کرام کے درمیان جو مقام میرا نبیوں کے درمیان ہے۔ اور آپ کے زمانے کے بعد کہ جملہ اولیاء و علماء اور تمام بزرگوں نے آپ کی پرہیزگاری و نیکی اور ولایت و کرامت اور بارگاہ خدا بندی میں آپ کی محبوبیت و مقبولیت کو تسلیم کیا، اور سب نے آپ کے حکم قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کو سن کر برملا اعلان کیا کہ یا سیدی غوث اعظم، بے شک آپ کا مبارک قدم میری گردن پر ہے، اور بعض نے تو آپ کا قدم شریف اپنے سر اور آنکھوں پر بھی لیا۔ خوب فرمایا امام اہل سنت نے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سب نے آپ کے قدم جیسے ہی آپ نے یہ حکم نافذ کیا، قدمی ہاتھی اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ، تمام اولیاء کرام نے ان کے قدم پر، ان کے اس حکم پر، فرمان پر سب نے لبیک کہا اور کہا بے شک اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کا قدم مبارک صرف میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ سر و آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کو بخشا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے لکھا ہے، جس کی تلخیص پیش ہے کہ بڑے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں،
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے تو براق پر جب سوار ہوتے وقت ہمارے بڑے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک حاضر ہوئی۔ کس مقام پر، کس وقت؟ ابھی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا سرکار امام اہل سنت نے لکھا ہے اسے کہ جب حضور براق پر سوار ہو رہے تھے اس وقت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روح حاضر ہوئی، اور آپ نے کانہا شریف کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور اس پر قدم رکھ کر، یعنی میرے کندھے پر آپ قدم رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں۔ تو اس موقع پر آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا کہ آپ کے کندھے پر اپنے پاؤں مبارک کو رکھا اور براق پر سوار ہوئے، اور فرمایا کہ میرا پاؤں تیرے گردن پر ہے اور تیرا پاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ یہ واقعہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا پاؤں تیری گردن پر ہے اور تیرا پاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ شان اللہ رب العزت نے بخشی ہے غوث اعظم۔ سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی بہترین واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ کی محفلوں میں علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لبے دریا بیٹھی رو رہی تھی، یعنی دریا کے کنارے وہ بیٹھ کر رو رہی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ واقعہ کہ وہ بوڑھی عورت دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اتفاقاً پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے عرض کی کہ حضور 12 برس ہو گئے ہیں، اس دریا میں میرے لڑکے کی بارات ماں سامانوں ڈوب گئی ہے، سامان کے ساتھ ڈوب گئی ہے، اور میرا لڑکا بھی ڈوب گیا ہے۔ اسی کے غم میں یہاں آ کر میں روزانہ روتی رہتی ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی بارات اور سامان کے ساتھ صحیح و سالم نکل آئی، اور بوڑھی عورت خوش ہو کر اپنے مکان کو چلی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ واقعہ ہے جس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا، مگر مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے بڑا ہی پیارا اور دل نواز جواب دیا ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اور اس ضابطہ کا پتہ بھی چلتا ہے کہ بزرگوں کی طرف منسوب اگر کوئی واقعہ مشہور و زبان و زد خاص و عام ہو اور اس میں کوئی شرع قباحت نہ ہو تو اگرچہ کسی مستند کتاب میں نہ ہو ہرگز اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ کسی کتاب میں مل نہیں رہا، کسی کتاب میں یہ مستند نہیں ہے، لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، لیکن سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد اہل سنت نے یہ لکھ کر بتا دیا، یہ جواب دے دیا۔ بعض جو کہتے ہیں کہ اس واقعے کی کہیں کتابوں نہیں ملتا، لیکن سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بتا دیا کہ کسی بھی اولیاء کرام یا بزرگ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ جس کے متعلق وہ واقعہ کتاب میں نہ مل رہا، کسی کتاب میں نہ مستند ہو اور نہ ہی وہ
کسی بھی عام و خاص کے اعتبار سے لکھا گیا ہو، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لکھا بھی نہ ہو، کسی کتاب میں مستند بھی نہ ہو، اور اس واقعے سے شریعت کے یعنی پابند شرع میں کوئی قباحت نہ ہوتی ہو، تو پھر ہم اس واقعے کو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کتاب میں نہ لکھا گیا ہو اور وہ واقعہ پیش بھی آیا ہو، کیونکہ اس واقعے سے کہیں بھی شریعت میں کوئی قباحت پیدا نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس واقعے کو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم صرف کتابوں سے ہی حاصل نہیں ہوتا، صرف کوئی بھی علم کتابوں سے ہی نہیں ملتا، بلکہ سینہ بسینہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی روایت اگرچہ نظر سے کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، تو اس کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو بات اور وہ کسی برگزیدہ بندے یا کسی اولیاء کرام کی طرف منسوب کی گئی ہو تو اسے انکار نہ کیا جائے۔ بہرحال دولہا اور بارات کشتی کے ساتھ 12 برس پہلے ڈوب چکے تھے، اور 12 سال میں کیا ہوا ہوگا آپ خوب سمجھ سکتے ہیں، نہ گوشت بچا ہوگا نہ ہی ہڈی، اور کشتی بھی یہ خرد و برد ہو چکی ہوگی، یعنی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی ہوگی، مگر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دعا کی بڑی شان ہے، لب ہلتے ہی باب اجابت کھل جاتا ہے اور سائل و بھکاری کی منت و مرادیں پوری ہو جاتی ہے، بلکہ بری تقدیر بھی اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوب فرمایا مجدد اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند الشاہ مصطفیٰ خان رضا نے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر ہے کہ ہے تیرے لوح و قلم غوث اعظم۔ جو بھی کشتی ڈوبی آپ نے ایک پل میں نکال لی، اور جس کے نصیب میں جو کچھ برائی لکھی ہو وہ آپ نے لکھے ہوئے کو بھی بدل دیا، آپ کو یہ شان، آپ کو لوح و قلم دیا گیا، آپ کو یہ شان بخشا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا قاسم علیہ صاحب قادری سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ اور قادری خاندان سے مرید تھے۔ کون؟ سید قاسم علیہ صاحب قادری، جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ خاندان سے مرید تھے، مگر نقش بند یہ سلسلہ کہ کچھ مریدین سر ہند شریف کے ایک تقش بندی یعنی ایک نقش بندی بزرگ سے مرید ہونے پر انہیں یعنی ورغلایا، آپ کو کہا کہ آپ سلسلہ قادریہ کو چھوڑ کر نقش بندیوں میں مرید ہو جائیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ کو ورغلایا کہ جناب موصوف نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا۔ جب آپ کو ورغلایا تو آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنا چاہا کہ کیا قادری سلسلہ کا مرید دوسرے سلسلے میں جا سکتا ہے، اور کیا ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر یا دوسرے مرید جو ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے سب سے پہلے بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ کے خاندان و سلسلہ کی بزرگی و برتری کو بیان کیا کہ قادری سلسلہ وہ خاندان ان سب سلسلوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اس سلسلے کا مرید دوسرے سلسلے سے مرید کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر بیان فرمایا کہ تبدیلی شیخ یعنی ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے سے مرید ہونا یہ جائز تو درست نہیں، اس لیے کہ کوئی قادری سلسلے کا مرید دوسرے سلسلے کے پیر سے مرید نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خاندان عالی شان قادری سب سے خاندانوں سے اعلیٰ و افضل ہے، جو قادری خاندان ہے سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور تبدیل شیخ بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا من رزق فی شیء فلیلزمہ، یعنی جس کو جس چیز میں روزی ملی وہ اسی کو لازم پکڑ لے، یعنی جو جس سے متعلق اور فیض یافتہ ہے اسی سے لگا رہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 116 پر لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقصد مراد یہاں یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو بندہ کسی پیر سے مرید ہو اور اس کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے تبدیلی نہ ہو تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے پیر ڈھونڈے، اور اگر دیکھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اندر تبدیلیاں ہے تو بلا جھجک، بلا کسی وہم و گمان کی وہ تبدیل ہو سکتا ہے، دوسرے پیر سے وہ مرید ہو سکتا ہے، اگر شرعی مسائل میں اس کے اندر کسی چیز کی بھی کمی آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ شیخ سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جو خلاف سنت ہے تو اس سے پھر جانا یعنی اس پیر کو چھوڑ دینا کیسا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جواب ملا کہ محرومی اور انتہائی گمراہی ہے، یعنی جو اپنے شیخ کو بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جو خلاف سنت ہے اور اسے چھوڑ جائے تو محرومی اور انتہائی گمراہی ہے، مگر آپ نے فرمایا خلاف شرع کام کرنے کی وجہ سے، جیسے نماز نہیں پڑھتا یا آپ کو میں بتاؤ پڑھتا یا پڑھتا ہے تو چھوڑ کے اس طریقے سے، یا روزہ نہیں رکھتا، داڑھی کترواتا ہے یا 2-4 انگوٹھیاں پہنتا ہے، تو ایسے کوئی واقعات اس کے سامنے آئے تو ایسے کو پیر بنانا ہی حرام ہے۔ آپ نے واضح طور ہاں سنت چھوڑ دیتا ہے تو بات الگ ہے، ہر کسی سے سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن شرع یعنی خلاف شرع کوئی کام ہے، اس کے اندر نماز چھوڑتا ہے یا چھوڑ کر پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی کترواتا ہے، 2-4 انگوٹھیاں ادھر ادھر پہن کے رکھتا ہے، تو ایسے پیر سے مرید ہونا حرام لکھ دیا ہے آپ نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انوار قادریہ میں یہ بھی ہے، پیر ایسا ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، یعنی اے میرے مرید خوف نہ کر کہ تو کمزور ہے، تو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتور بنایا ہے۔ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کوئی مرید ہوتا اور جس کو پیر بنایا وہ سنی صحیح العقیدہ اور عالم با عمل ہے اور اس کا سلسلہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک ملتا ہے، تو اگرچہ وہ پیر کمزور ہے اور ولایت و روحانیت سے خالی ہے، تو بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مرید کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے فیوز و برکات وہ انوار کی دولتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ کیا خوب فرمایا استاد زمن، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک بے خوف رہے، اسے کیا خوف ہے، کیونکہ اس کا ماوا، اس کا مددگار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ شان اولیاء کرام میں سب سے افضل والا آپ کو عطا کیا، کیونکہ اس سے پہلے، اس سے قبل میں نے شاید بیان کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام کو الگ الگ مرتبے عطا کیے، لیکن کسی کو اظہار کرنے کی
وہ خاص جو مرتبے عطا کیے کسی کو اظہار کرنے کی، اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اجازت بھی تھی۔ آپ اپنے اس خاص مقام و مرتبے کو آپ نے ظاہر بھی کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس کاغذ میں میرے اصحاب اور مرتدین کے نام لکھے تھے۔ یہاں اصحاب سے مراد صحابہ نے، یہ آپ کو میں بتا دوں صحابہ اور اصحاب میں فرق ہے۔ حالانکہ صحابہ کی جمع اصحاب آتی ہے، لیکن جب آپ منطقی اعتبار سے دیکھیں، علم نحو اور صرف کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہاں صحابہ سے مراد خاص وہ جماعت ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اصحاب سے مراد یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اصحاب استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اصحاب فیل، اصحاب کہف وغیرہ، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی بھی جماعت کو کسی طرف نسبت کیا جائے تو انہیں اصحاب کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص اور مقرب بندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب یعنی میرے ساتھیوں، میرے جماعت کے جو لوگ تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہارے ان سب مریدوں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا گیا۔ اور میں نے دوزخ کے داروغہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ تو داروغہ نے کہا کہ آپ کا ایک مرید بھی دوزخ میں نہیں ہے، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہاتھ میں میرے پیران پیر کا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ جب مجھے دیا گیا اس میں میرے تمام مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور حکم ملا مجھے کہ میں نے تمام مریدوں کو بخش دیا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کہ انا یدی علی مریدی کل سمائی علی الارض، آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اگر میرا مرید عمدہ یعنی اچھا نہیں تو میں تو عمدہ ہوں۔ مجھے اپنے رب تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے قدم میرے رب تعالیٰ کے سامنے برابر رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں رب کے سامنے کھڑا رہوں گا اس وقت تک جب تک، یعنی اپنے مریدوں سے منتخب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو بخش نہ دیا جائے گا، جنت میں نہ کر ڈالا جائے گا، اس وقت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ آپ کو تو یہ چاہیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذات سے وابستہ ہو جائیں، ان کے ہو جائیں، جب ان کے ہو جائیں گے اور وہ ہمارے ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یعنی ایک مرید نے، غوث اعظم کے مرید نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بیعت مرید ہونا یعنی مرید ہونا کہ کیا معنی ہے؟ جو بندے لوگ کہتے ہیں کہ مرید ہو جائے، اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ بیعت کا معنی بک جانا ہوتا ہے، جیسے بیع و شرا یہ عربی لفظ ہے، بیعت بک جانا، کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں تو اس کا معنی آپ نے فرمایا بک جانا، یعنی اپنے جان و مال کو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیچ دینا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا
کہ سبع سنابل شریف میں یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو بادشاہ نے موت کی سزا کا حکم دیا، جلاد نے تلوار کھینچی اور یہ سزا پانے والا شخص اپنے پیر و مرشد کے مزار کی جانب چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جلاد نے کہا کہ اس وقت یعنی مرنے کے وقت خانہ کعبہ قبلہ کی جانب منہ کرتے ہیں، تو مرید صادق نے اس وقت اسے جواب دیا، کہا اے جلاد تو اپنا کام کر، میں نے قبلہ کو منہ کر لیا ہے۔ اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ کعبہ معظمہ جسم کا قبلہ ہے اور پیر و مرشد روح کا قبلہ ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ ارادت یعنی پیری مریدی اس کا نام ہے، اگر اسی طرح سچی عقیدت کے ساتھ مرید ایک دروازہ پکڑ لے تو اس مرید کو ضرور بضرور فیض ملے گا۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ بندہ ایک پیر کو پکڑ لے، جس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جس اس بندے نے جب جواب دیا، آپ اس بات میں اس جملے میں غور کریں، فرماتے ہیں کعبہ معظمہ جسم کا قبلہ ہے اور پیر و مرشد یہ روح کا قبلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو کعبہ معظمہ کی طرف آپ رخ کریں گے، لیکن جب روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، پیر تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اس روح کو سکون و قلب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پیر خالی ہے تو پیر کا پیر خالی نہ ہوگا، پیر خالی ہے تو پیر کا پیر خالی نہ ہوگا، اور اگر بالفرض وہ بھی صحیح یعنی پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی تو فیض و انوار کے معدن و منبع ہے، اگر کوئی پیر خالی ہے تو اس کا پیر خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو پیر ہوگا وہ یقیناً خالی نہیں، اور یہاں تک کہ جتنے بھی سلسلے سب جا کر قادریت پر ختم ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام سلسلے پہنچتے ہیں، تو بتاؤ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیسی؟ اگر کسی میں کمی ہے تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں تو ہوں طاقتور، میرا مرید اگر کمزور ہے میں طاقتور ہوں، اللہ نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ آج کہتے ہیں کہ ولیوں سے مزارات پر کیوں جاتے ہو، ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو، انہیں مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ بھائی خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، وہ قوت و عطا کی ہے کہ میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا کہ 1 روپیہ دے، اور دکاندار نہیں دیتا تھا، وہ بار بار مانگتا تھا کہ 1 روپیہ دے دے، دکاندار منع کرتا تھا، نہیں دیتا تھا، تو فقیر جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ روپیہ دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت لوگ جمع ہو کر اتفاقاً ایک صاحب دل یعنی ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا، جن کو سب لوگ جانتے تھے اور جن کے سب معتقد بھی تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا کہ جتنا جلدی تم سے ہو سکے اس فقیر کو روپیہ دے دے، ورنہ یاد رکھ دکان الٹ جائے گی۔ تو لوگوں نے عرض کی حضرت یعنی حضور یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ فقیر تو بالکل خالی ہے۔ پھر میں نے اس کے پیر و مرشد کو دیکھا تو اسے
اسے بھی خالی پایا۔ پھر اس کے شیخ کے شیخ کو میں نے دیکھا تو ان کو اللہ کا ولی پایا، اور دیکھا کہ وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب ان کے مرید یعنی اس فقیر کی زبان سے نکلے اور میں دکان کو الٹ دوں۔ تو بات کیا تھی کہ پیر و مرشد کا دامن مضبوطی کے ساتھ ساتھ پکڑ لو، اور جب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو یہاں تم بھلے ہی کمزور ہو لیکن تمہارا وہ سلسلہ جہاں پہنچتا ہے وہ غوث اعظم مضبوط اور طاقتور ہے۔ تمہارا سلسلہ جہاں پہنچتا ہے غوث اعظم تک وہ تو طاقتور ہے۔ ان کی نگاہیں اپنے مریدوں پر ہر وقت ہوا کرتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ ہیں بیڑے کے ناخدا غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کیا شان و مرتبہ والے کہ آپ فرماتے ہیں میں طاقتور ہوں۔ آج یہاں تم مضبوطی سے ان کا دامن پکڑ لیے، یاد رکھنا ہر جگہ وہ آپ کے کام آئیں گے، وہ چاہے دنیا ہو وہ آخرت، ہر جگہ وہ کام آئیں گے۔ آپ کو میں بتا دوں، اچھا آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ انسان ہر کسی کو پیر بنا لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمیں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بندہ کسی کو بھی پیر بنا لیتا ہے۔ اس کے شرائط، اس کے جو کچھ شرائط ہیں پیر ہونے کے، کچھ دیکھتا ہے نہیں، کسی بھی بات پر آ کر وہ مرید ہو جاتا ہے۔ پیر ایسے بناؤ کہ وہ پیر کے لائق ہو، جو شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، 4 5 انگوٹھیاں 10 انگوٹھیاں انگلیوں میں نہ پہنتا ہو، کیونکہ شریعت نے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دے رکھی ہے، وہ بھی صرف چاندی کی 4.5 ماشا کی، اس سے زیادہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو کوئی بھی پیر ہو 4 5 انگوٹھی ہے ہاتھ میں، سمجھ لو یہ پیر کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شریعت کا پابند نہ ہو پھر وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیر کے شرائطوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، نمازی ہوگا۔ پیر کے شرائط آقا نعمت مجددین ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیر کی شرائط میں آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیعت اس شخص سے ہونا چاہیے جس میں یہ 4 باتیں ہونا ضروری ہے۔ کتنی 4 باتیں؟ ورنہ بیعت جائز نہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 باتوں میں سے 4 ہو تو ہی وہ پیر ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی بیعت ہی نہیں صحیح ہے۔ پہلا، سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، کم سے کم اتنا علم ضروری ہے کہ بغیر کسی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے، اتنا علم بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ آج دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے جاہل پیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بھائی کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کوئی بھی آیا جہالت کے دور میں آیا، جاہل جیسا حالت ہے اور جہالت اسے الفاظ صحیح سے مخرج نہیں ادا ہوتے، وہ بھی اپنے آپ کو پیر کہلواتا ہے، اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں، اس کی عظمتیں، اس کے شان اتنے بلند کر دیتے ہیں جیسے کہ کوئی ولی آ گیا ہو۔ بھائی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اس دور میں پیری مریدی کو بزنس بنا دیا گیا ہے، لوگ تجارت بنا دیے ہیں پیری مریدی کو۔ ایک پیر آتا ہے تو مرید کو اکساتا ہے، اس پیر کا تم مرید ہو، تم میری مرید ہو۔ بھائی تم پرچار کر رہا ہے، پیری مریدی کوئی پرچار اور بزنس کا کام نہیں ہے، یہ روحانی تربیت ہے، یہ سلسلہ ہے، زنجیر ہے جو آگے تک سبق دیتا ہے، جوڑتا ہے ایک دوسرے کو۔ آپ جوڑنے کے بجائے اسی نام کو، اسی نسبت کو لے کر تم کاٹ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 شرط ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہو،
کم سے کم اتنا علم ضروری ہے کہ بغیر کسی کے مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں اس کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں منقطع نہ ہو، یعنی حضور تک وہ سلسلہ متصل طور پر ملا ہوا، کہیں بھی ایک بھی فرد میں کہیں کٹا ہوا نظر نہ آئے، متصل حضور تک پہنچتا ہو۔ اور چوتھا فرماتے ہیں فاسق و معلن نہ ہو، فاسق نہ ہو، معلن نہ ہو۔ یہ چار شرائط اگر کسی بندے کے اندر ہے اور وہ پیر اپنے آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کے مرید ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سنی صحیح العقیدہ، کم سے کم اتنا علم ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل خود کتاب سے نکال سکے۔ اور تیسرا حضور تک اس کے سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، اور چوتھا فاسق و معلن نہ ہو۔ تو یہ چار شرائطیں جس بندے کے اندر ہے اسے پیر آپ بنا سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں مرید کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ بطور رسم بیعت ہو جاتے ہیں، یعنی مرید ہو جاتے ہیں، مگر بیعت کا معنی وہ سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ بیعت یعنی مرید ہونا کسے کہتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لو۔ تو حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید نے عرض کی کہ یہ ہاتھ تو حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس مرید کو دریا سے نکال لیا۔ ذرا سوچیں مرید کیسا ہونا چاہیے۔ اے قادریوں سمجھو، سنو، ہم قادریوں کے قبر کے اجالا، آخرت کے سہارا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو وہیں سے میں اسے ڈھانپ سکتا ہوں، میں مغرب میں رہوں اور میرا مرید مشرق میں رہے اور اس کا ستر، اس کا پردہ کھل جائے، میں یہاں سے ڈھانپ سکتا ہوں۔ خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم، خدا نے تمہیں محو اثبات بخشا، خود سلطان اللوح و قلم غوث اعظم۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کو بخشی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ مرید کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اب آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں، آپ سوچیں خود، پھر اس کا حل نکالیں کہ ہم کس کے طرف جا رہے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے پیر و مرشد پر مکمل یقین ہو، کوئی اس کے اندر شک نہ ہو، مکمل یقین اور پختہ عقیدہ ہو کہ اس وقت میرے پیر و مرشد سے بزرگ اور نیک اور کوئی دوسرا شیخ اور پیر نہیں ہے۔ جب بندہ یہ یقین اور عقیدہ رکھ لے گا کہ سب سے مکمل طور پر میرا پیر میرا شیخ ہے، اس یقین اور عقیدے سے اس کو اپنے اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جب یہ یقین کر لے گا تو جس مقصد سے وہ مرید ہوگا اس میں اسے کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور یہ کوئی اور نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مرید کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ جو بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے پیر کو پیر مانتا ہو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، اور اس کو قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ مرید جو کچھ پیر و مرشد کی خدمت میں انجام دے رہا ہے، اس کی وجہ سے آفت و مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا،
اور سلسلہ کی نسبت کی برکت سے وہ تمام خطرات سے بچا رہے گا، اور پیر و مرشد کی زبان سے بھی وہی بات نکلے گی جو اس کے لیے مناسب ہوگی۔ اور بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ پیر و مرشد کی مخالفت کسی حال میں بھی نہ کرے، کہ پیر و مرشد اور مشائخ کی مخالفت مرید کے حق میں زہر قاتل ہے، یعنی ایسا زہر جس سے مرنا ہی ہے۔ اس لیے پیر و مرشد کی نہ کھل کر مخالفت کرے اور نہ کسی تعویل کے ساتھ، اور مرید پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے پیر و مرشد سے اپنا کوئی راز اور اپنی کوئی حالت چھپا کر نہ رکھے، اور پیر و مرشد اگر کوئی حکم دے تو اس کو کسی کو نہ بتائے اور اس کو بجا لائے۔ آپ یہ نصیحتیں خود آپ فرماتے ہیں، آپ نے نصیحت لوگوں کے لیے کر دی کہ اپنے پیر کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں کہ وہ عقیدت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، کامل یقین سمجھے، یعنی مکمل طور پر اسے اپنا شیخ سمجھے، اور ان کی کھل کر مخالفت نہ کرے۔ وہ جو حکم دے وہ کسی سے نہ بتائے بلکہ اسے بجا لائے، وہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مجھ سے نسبت حاصل ہے اس کو کعبۃ اللہ سے بھی وابستگی حاصل ہو جائے گی، اس کو خانہ کعبہ سے وابستگی حاصل ہو جائے گی جس کو مجھ سے نسبت ہو جاتی ہے، خواہ اس کے اعمال پسندیدہ ہوں یا ناپسندیدہ ہوں، پھر بھی وہ میرے ہی صحبت یافتگان و چاہنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس پر مہربانی کرے گا، اگرچہ وہ برے عمل والا ہے مگر وہ میرے مریدوں میں ہے۔ بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ مریدوں اور میرے ہم مذہبیوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ بندہ کتنا بھی پریشان حال ہو جائے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی کی خدمت میں حاضر ہو جائے، ان کی بارگاہ میں التجا پیش کرے، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے رئیس القلم حضرت علامہ مولانا ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوہ کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے رئیس القلم کہے جاتے تھے۔ فرماتے کہ عراق کا مشہور ڈاکو عبداللہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ وہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام پانے کے لیے پیر و مرشد کا ہونا لازمی ہے، اور اسی مقصد سے سرفرازی و کامیابی کے لیے عبداللہ بھی پیر و مرشد کی تلاش میں تھا، مگر نیک و سچے لوگ آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتے، مگر جس پر خدائے تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے۔ آج پوری رات عبداللہ نے رو رو کر گزاری ہے، اللہ اکبر کہ الہی مجھے پیر و مرشد میں سے ملا دے، مجھے پیر و مرشد سے ملا دے۔ آخر صبح ہونے والی تھی اور عبداللہ نے بھی فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ آج مرید ہو جانا ہے، اور صبح جو سب سے پہلے ملے گا اسی کو پیر و مرشد بنا لوں گا۔ اللہ
اللہ اکبر، عبداللہ رات بھر جاگا، عبداللہ رات بھر جاگتا رہا، خوب دعائیں مانگی، خوب دعائیں کرتا رہا۔ عبداللہ نماز فجر کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ ایک چور جس کا نام یحییٰ تھا، چوری کے لیے رات کے اندھیرے میں وہ بھاگا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا ملاحظہ فرمائے، عبداللہ نے دوڑ کر یحییٰ چور کو پکڑ لیا اور بڑی ہی منت و سماجت کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رات بھر کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کو میرا پیر و مرشد بنا کر بھیج دیا ہے، اس لیے جب تک آپ مرید نہیں کرتے، اللہ اکبر، میں آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور یحییٰ حیران و پریشان ہے کہ میں پیر و مرشد کہاں سے ہو سکتا ہوں، میں تو ایک چور ہوں اور آج پکڑا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہی سوچ و فکر میں یحییٰ چور نے کہا کہ میں پیر و مرشد نہیں ہوں، تم مجھ کو چھوڑ دو۔ مگر عبداللہ اپنے ضد پر ہیں اور اپنے ضد پر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں تم جب تک مجھ کو مرید نہیں کر لیتے، اللہ اکبر، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بادل ناخواستہ چاہنا چاہتے ہوئے بھی اور جلدی سے رات کے اندھیرے میں گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچنے کی غرض سے اللہ اکبر تاکہ لوگ دیکھ نہ لیں، مجبوراً یحییٰ چور نے عبداللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں نے تم کو اپنی مرید میں لے کر لیا، میں نے آپ کو مرید کر لیا، جب تک واپس نہ آؤں تم اسی مقام پر کھڑے رہنا۔ یحییٰ تو چور تھا، جان چھڑا کر کے وہ اپنے جان چھڑا کر کے مرید کر کے اسے اپنی راہ لیا، لیکن عبداللہ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکہ زنی سے توبہ کیا تھا اور اس کی طلب تو سچی تھی، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ رات کی میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرے پیر و مرشد سے ملا دیا ہے، یعنی مجھے پیر و مرشد عطا کر دیا ہے۔ اب عبداللہ ہی اسی مقام پر کھڑا ہے، ہاں جہاں یحییٰ چور نے مرید کر کے کہا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اسی جگہ کھڑے رہنا۔ پیر و مرشد کے انتظار میں مہینہ گزر گیا، اللہ اکبر، مگر پیر و مرشد نہیں آئے۔ سال گزر گیا، پیر و مرشد کا پتہ نہیں، تقریباً 3 سال کا عرصہ دراز گزر گیا مگر پیر و مرشد کا کوئی سراغ نہیں چلا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ پیر و مرشد نہیں بلکہ چور تھا، مگر ایک سچے اور پکے مرید کی دعا کس طرح اثر دکھاتی ہے کہ جھوٹ موٹ میں مرید کر کے جان چھوڑا کر جانا۔ اللہ اکبر، بھاگ جانے والا یحییٰ چور 3 سال کے بعد چوری کرنے کے لیے بغداد معلیٰ میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہوا۔ تلاش بسیار میں، یعنی زیادہ ڈھونڈنے کی وجہ سے وہ تلاش بسیار میں بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا، بہت ڈھونڈنے کے بعد جب ہاتھ کچھ نہ آیا، کہنے لگا کہ بڑا نام ہے مگر اس گھر میں کچھ نہ ملا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ نعمت ملنے والی ہے جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتی۔ اللہ اکبر، گھر سے نکل کر بھاگنا چاہا تو آنکھ اندھی ہو گئی اور جب دروازہ ہی نہیں ملتا کہ اب کدھر جائے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دروازہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ گھر سے نکلنے تو کیسے نکلے، مجبوراً گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے قطب چاہیے۔ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبح قطب کا انتظام، یعنی صبح قطب کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے اگر کوئی بلا نازل ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یاد رکھنا، یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے، ایک بات بلا عکس ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہر ملک میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی قطب ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ نظام جو بلائیں ختم ہو جاتی ہے اور بلائیں کسی ملک پر نہیں آتی، یہ قطب کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب جس
ملک میں کوئی قطب رہتا ہے پھر اس پر بلائیں آتی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا ملاحظہ فرمائے، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے اگر کوئی بلا نازل ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ محبوب سبحانی پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس چور کو بلاؤ، اسی کو قطب بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ خادم اس یحییٰ چور کو لے کر بارگاہ قادریت و غوثیت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قینچی سے اس کے بال کو تراشا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قوت سے مسند ولایت و قطبیت پر بیٹھا دیا اور اس کا ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ اس جگہ پر جا کر عبداللہ کو مرید کرو اور پھر اپنے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی واقعے کو امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک سچے مرید کی دعا نے یحییٰ چور کو ولی و قطبیت و مرشد کامل بنا دیا۔ اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کتنے بہترین انداز میں بیان کیا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے ہیں مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا کہ ایک سچے مرید نے، ایک سچے دل سے مرید ہونے والا بندہ جو دعا کر دے اور 3 سال تک اسی جگہ پر وہ کھڑا رہے اپنے پیر کے کہنے پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا ملاحظہ فرمائے، پھر اس کا اثر کتنا بہترین انداز میں برعکس ہوا، ظاہر ہوا کہ وہ اصل میں پیر نہیں تھا بلکہ چور تھا، لیکن ایک مرید کی طلب نے، ایک مرید نے آہ نے، ایک مرید کی آرزو نے اسے پیر کامل بنا دیا۔ اللہ اکبر! یہ شان اللہ رب العزت ولیوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہزادہ رسول سلطان الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ارشادات و فرمودات جو چاند و سورج سے زیادہ روشن اور سر و جواہرات سے بڑھ کر بیش و قیمت ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر ہم قادری مریدوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سر چشم ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائے، نماز کے بارے میں آپ دیکھیں گے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز رب تعالیٰ کی خوشنودی اور انبیاء کرام کی سنت اور ایمان کی اصل اور نماز ہے، یہ ایمان کی اصل ہے، اور نمازی کی قبر کا چراغ اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب، اور قیامت تک کے لیے قبر میں ایک گزار دوست کی طرح ہوا کرتی ہے یہ نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو یعنی کوئی نیک عمل قبول نہیں فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو حقیر سمجھے گا، یعنی نماز کو وقت پر ادا نہ کرے اور نماز کو سنت کے مطابق نہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 15 سزائیں دے گا، 6 قسم کے عذاب مرنے سے پہلے، اور 3 مرتے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے اٹھتے وقت دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو طرح طرح کے پیروں کو بناتے گھومتے ہیں، ارے حال تو یہ ہے ایسوں کو بھی پیر بنا لیتے ہیں جن کی نہ نمازیں ہوتی ہے اور نہ نماز کے طریقے معلوم ہوتے ہیں جنہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا پیر ہوں، بچا لوں گا۔ یاد رکھنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی پیر ہے ہی نہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ تمام برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ دین کا ستون یہ 5 نمازیں ہیں۔ بندہ جب دعا کرتا ہے
آپ کو میں بتاؤں وہ کہنے والا کہتا ہے، وہ ایسا جاہل پیر کہتا ہے میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں نمازیں دین کا ستون ہے، یعنی بندہ اگر پانچوں نمازوں کو چھوڑ دے اس کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوگی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازیں قبول کرا لیں گے یا یہ بخشوا لیں گے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ہاں جاہل پیر کے ہاتھ کبھی مت آنا۔ آپ یہ 4 شرائط ضرور دیکھنا، اگر اس کے اندر ہے تو وہ یقیناً پیر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، آج دنیا کے اندر لوگ مغلوبیت میں ہو چکے ہیں، لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ غافل نمازی کو نیکیوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں 6 چیزیں بتا دوں، موت سے پہلے 6 دنیاوی عذاب جو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، انہیں 15 چیزوں کو بیان کر کے جو 6 موت کے متعلق آپ نے بیان فرمائی، اور 3 مرتے وقت آپ نے بیان فرمائی، اور 3 قبر کے 3 عذاب جو آپ نے بیان فرمائے، اور قبر سے اٹھتے وقت، انہیں پر میں اپنے گفتگو کو میں اختتام تک پہنچا دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 دنیاوی عذاب میں مبتلا کر دے گے۔ پہلا نمبر، غافل نمازی کو نیکیوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جب وہ نماز پڑھتا نہیں، نماز سے غفلت کرتا ہے، نیکیوں کی فہرست سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، دوسرے بات جو فرماتے ہیں کہ اس سے زندگی کی برکت دور کر دی جاتی ہے، یعنی اب وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیان فرماتے ہیں کہ اس کے رزق سے برکت دور ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ کتنا بھی کما لے، کروڑوں میں کما لے، لیکن اسے برکت نصیب نہیں ہوگی، میسر نہیں ہوگی۔ چوتھا آپ فرماتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے جو عذابات اور نقصانات ہیں وہ بیان فرما رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں آپ، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے، کروڑوں روپیہ خرچ کر وہ مسجدیں بنوا لے، وہ مزارات اور مدارس کو تعمیر کر لے، لیکن وہ جب نماز چھوڑتا ہو اس کا وہ کوئی کام، وہ نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ساری رات سارا دن وہ دعا کرتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور 6 نمبر پر آپ فرماتے ہیں وہ نیکوں کی دعا سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بندہ کسی سے بھی دعا کرانے کے لیے جائے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور مرتے وقت جو 3 عذاب ہوگا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ غافل نمازی، یعنی نماز سے غفلت کرنے والا کہ وہ موت کے وقت پیاسا مرتا ہے، اگرچہ اس کے حلق میں 7 دریا الٹ پلٹ کر دے دیا جائے، لیکن بندہ اس کے پیاس کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ پیاسا ہی مرے گا۔ دوسرا نمبر اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی موت اچانک ہوگی، یعنی توبہ و استغفار کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ کب کہاں ہوگا، موت آ جائے گی، وہ یہ چاہ کر بیٹھا رہے کہ میں توبہ استغفار کروں گا، لیکن اسے میسر نہیں ہوگا۔ کس بنا پر؟ نماز چھوڑنے کی بنا پر۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہیں، ذرا غور سے سننا۔ تیسرے مقام پر فرماتے ہیں اس کے کندھوں پر دنیاوی چیزوں کا بوجھ اس قدر ہوگا کہ وہ بوجھل ہو کر جائے گا، یعنی اسے دنیا کے تمام مسائل ایسے اس پر بوجھ بن جائیں گے کہ وہ اسی بوجھ کے اندر دب کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مرتے وقت کا 3 عذاب ہے، اور قبر کے 3 عذاب کے متعلق آپ فرماتے ہیں قبر اس وقت تنگ کر دی جائے گی، یعنی بے نمازی کے لیے تنگ قبر کر دی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ بیان فرماتے ہیں، قبر میں زبردست اندھیرا ہوگا، اس کے لیے اجالا ہوگا ہی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، ذرا بتاؤ یار، نماز تم نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو تم چھوڑ
چھوڑ کر جاؤ اور قبر میں روشنی کے طلبگار رہو، یہ ذہن سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرے نمبر پر آپ بیان فرماتے ہیں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ دنیا میں کتنا بھی سوچ کر چلا جائے، لیکن دنیا میں اگر نماز چھوڑ کر گیا ہے، نمازیں ترک کر گیا ہے، بے نمازی کے حالت میں گیا ہے، تو قبر کے اندر وہ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ ہاں یہ قبر کے 3 عذاب ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قبر سے اٹھتے وقت جو 3 عذاب ہوگا، اس کے متعلق فرماتے ہیں نمبر 1، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا۔ وہ کتنا بھی اچھا عمل کر کے گیا ہو، لیکن نماز چھوڑ کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے حساب بہت سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ بندہ وہ حساب دے ہی نہیں سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں قبر سے اٹھنے کے بعد کی یہ بات آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے دربار سے اس کی واپسی دوزخ کی طرف ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو خیر ہے، ورنہ یہ 15 عذاب اس بندے کو جھیلنا ہوگا جو دنیا کے اندر نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز چھوڑنے کے نقصانات ہیں، 15 عذاب اور نقصانات ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پیر ہوں، میرا مرید ہو جا، میں تجھے بچا لوں گا، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ بات سمجھ میں آئے گی؟ کیسے مان لیا جائے کہ نماز چھوڑنے سے اور کوئی پیر بچا لے گا؟ نماز تو فرض کیا گیا ہے نا، نماز فرض کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں حکم دیا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ایک ہی مقام پر نہیں، بے شمار مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ بتاؤ قرآن کو مانا جائے یا تمہارے جاہل پیر کی بات کو مانا جائے؟ غوث اعظم کے فرمان کو مانا جائے یا اس جاہل پیر کے فرمان کو مانا جائے؟ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے یہ 15 عذاب اس کو جھیلنا ہی جھیلنا ہے، اور ان 15 عذاب میں بندے کی پیدائش سے لے کر اور آخرت تک، قرب قیامت تک کی تمام چیزوں کا اس میں بیان ہو چکا ہے۔ موت بھی آ گیا، مرنے کے وقت بھی آ گئے، قبر بھی آ گئی، اور قبر سے اٹھنے وقت بھی آ گئی۔ اسی 5 عذاب میں، 15 عذاب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ نماز چھوڑنا کتنا سخت، کہ بندہ صرف نماز چھوڑے گا، نماز چھوڑ کر اپنی ساری دنیاوی آخرت کو برباد کر دے گا۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فرمودات سے دن کے اجالے سے زیادہ ظاہر ہے اور ثابت ہو گیا کہ نماز کی ناقدری اور اس کو وقت پر نہ ادا کرنا اور سنت کے مطابق نہ پڑھنا کس قدر عذاب و مصیبت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، کیونکہ اپنے گھر سے مسجد تک جتنا بھی وہ مسافات طے کرے گا، جتنے قدم چلے گا، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف نیکی دیتا، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند بھی فرماتا ہے۔ ہم نے ایک قدم رکھا ہے، ایک نیکی ملی، ایک گناہ کو مٹایا گیا اور ایک درجے بلند کیے گئے۔ یہ نماز کی اہمیت ذرا آپ سنیں، سمجھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ بندہ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، قدم بقدم جا رہا ہے مسجد کی طرف، اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک نیکی بھی لکھتا ہے اور ایک گناہ کو بھی مٹاتا ہے اور ایک درجات کو بلند بھی فرما دیتا ہے۔
اور جس مدت دراز کے سفر سے کوئی مسافر جب اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے مسجد میں آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بندہ اگر گھر سے چلا گیا شہر کے لیے، کافی وقت کے بعد آئے، سال 2 سال کے بعد جب واپس آتا ہے، گھر والے بہت مسرور ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے نماز کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور مسجد میں آئے تو خوف کھاتا اور ڈرتا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب خوش ہو رب، اور اسی طرح جب اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور جب وہ بندہ خوف کھاتا ہوا، ڈرتا ہوا اور ادب کے ساتھ آئے، تو عزیزان ملت اسلامیہ تکبر و گھمنڈ کو چھوڑ کر آئے، خود اپنی عاجزی کے ساتھ جب مسجد میں آئے، موجود نہ ہو، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ جب مسجد میں آئے تو کتنا اور رب مہربان ہوگا، کیونکہ رب کے سامنے جب عاجزی سے بندہ جاتا ہے تو رب دیکھ کر اپنے بندوں پر رشک کرتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے، میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آیا ہے، یقیناً رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جب مجھ پر درود زیادہ پڑھا جائے، اور زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اس دن اس روز اعمال کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون؟ یعنی غوث اعظم خود فرماتے کہ نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے جمعہ کے دن تمام کاموں کے دگنا عطا کیا کرتا ہے، ہر ایک نیکی کا ڈبل عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث جو آپ نے بیان کی ہے، حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن تمام اعمال کے ثواب دگنا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر تم ثواب کا کام کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا، اور یقیناً گناہ کرو گے تو گناہ بھی ڈبل کیے جائیں گے۔ جب ثواب، تمام اعمالوں کے ثواب دگنا کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح درود شریف کا ثواب بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر نیکی کو، خاص کر درود شریف کو جمعہ مبارک کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک جمعہ کے دن پڑھا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، آیت کریمہ ہے والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ پارہ نمبر 10 اور رکوع نمبر 15 کی آیت کریمہ آپ تلاوت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درس دے رہے ہیں قرآن مقدس کی آیتوں سے کہ آپس میں ایک دوسرے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کیا کریں۔ آج ہمارے اندر جھانک کر دیکھا جائے، کیا ہمارے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے درد محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ آج ہم اپنی دیکھتے ہیں، ہم صرف اپنے کو دیکھتے ہیں، دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، ہم کیوں جائیں مجھ پر نہیں۔ یاد رکھنا، آج اس پر ہو رہا ہے، کل تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ مجھے نہیں ہو رہا ہے اسے تکلیف ہے، کیونکہ شیخ سعدی گلستہ میں بیان فرماتے ہیں فارسی زبان میں، وہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ آپ کو بتا دوں، ترجمہ، وہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم ایک جنس سے ہیں، اولاد آدم ایک جسم کی طرح ہیں۔
اگر جسم کے اندر کسی بندے کے ایک جسم کے اندر ایک اعضاء کو مثال کے طور پر پیر میں درد ہو یا ہاتھ میں درد ہو یا سر میں درد ہو تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا پورا جسم چین سے نہیں رہتا۔ فرماتے اسی طرح اولاد آدم ہے اور ان کو اسی طرح رہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، درد ہو تو دوسرے کو اس درد کا تکلیف اور اس کا اثر ہونا چاہیے، اسے اس کا اثر ہونا چاہیے اور وہ اس درد و تکلیف کو محسوس کرے اور اس محسوس کر کے اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اولاد آدم، تمام اولاد آدم ایک جسم کی طرح ہے اور اسے ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو اس کا محسوس ہونا چاہیے، لیکن ہم تو صرف اپنا سوچتے ہیں، ہم اپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان حدیث پاک میں ہے، محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں اور نیکوں پر تمہارے بروں کو ضرور مسلط کر دے گا، پھر نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ آقا فرماتے ہیں کہ تم نیکی کرو اور نیکیوں کا بھلائی اور بھلائی کا حکم بھی دو، ورنہ رب ایسی قوم تم پر اور نیکوکاروں پر مسلط کر دے گی کہ لوگ بچا نہیں سکیں گے اور سب ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آگے ارشاد فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو امر و نہی یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع تنہائی میں کرو، کیونکہ تنہائی میں نصیحت کا دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور آدمی بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے اور وہ اس کو سنوارتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے اور گویا کہ اس کا عیب بیان کرتا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تنہائی میں نصیحت کرنے کا اثر نہ ہو تو ایسے شخص کو علی الاعلان نصیحت کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں دوسرے لوگوں سے بھی مدد لینا چاہیے تاکہ وہ بندہ اس گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یقیناً یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تنہائی میں اگر کوئی چیز کی نصیحت کی جائے بندہ نہیں سنتا، جو دنیا کے مارے ہو جاتے ہیں وہ پھر نصیحت نہیں سنتے، انہیں تنہائی میں کسی چیز سے منع کیا جائے نہیں مانتا جب تک لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہ کیا جائے کہ بندہ یہ کام سے رک جا، بندہ نہیں مانتا تو علی الاعلان اس وقت کرنے کی اجازت ہے کہ بندہ نہ مانے تو اسے علی الاعلان کرو۔ اور فرمایا ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے تمہاری قوم کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب قدیر، برے تو اپنے اعمال بد کی سزا پائیں گے لیکن نیکوں کو ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موتقف یعنی حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں یعنی یہ نیک لوگ اس لیے ہلاک کیے جائیں گے کہ میں جس سے ناراض تھا یہ لوگ اس سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے، یہ لوگ ان بروں سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے اور بروں کے ساتھ کھانے پینے میں برابر یہ شریک رہتے تھے۔ ذرا آپ سنیں کہ ایک بندہ برائی کرتا ہے، اگر ان سے کوئی نیک آدمی ہے جو اس سے تعلق نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، لیکن برا کرنے والے کے ساتھ شریک بھی رہتا ہے، اس کے ساتھ نیکیوں میں اس کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتا اور اس کے ساتھ وہ ہمیشہ شریک رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرو،
کیونکہ کب یہ تم محسوس کرو گے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ آگ میں جلے اور تمہارا پورا جسم سلامت رہے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جب برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ہاتھ میرا آگ میں جلے تو تمہارا جسم یہ اولاد آدم جسم کی طرح ہے، تم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہارے ہی نسبت کے لوگ، تمہارے ہی قبیلے کے لوگ، تمہارے ہی گاؤں کے لوگ تم سے قطع تعلق ہو کر جہنم میں چلے جائیں؟ انہیں بچانے کی کوشش کرو، ان کو یہ محسوس کراؤ، فیل کراؤ کہ اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کر کے نیکوکار بن جاؤ۔ اسیسان ملت اسلامیہ، یہ چیزیں جب اپنے اندر بدلاؤ آئے گی، خود جب یہ نیک اعمال کرو گے تو اس کا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے اور لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ اور جب تمہاری طرف تمہاری طبیعت کے مطابق اگر کوئی مائل ہو گیا، تمہاری وجہ سے کوئی بندہ نیک برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو گیا، یاد رکھنا تمہاری وجہ سے اگر ہو گیا، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا، تمہارا دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا جب بھی کسی کو برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تو اسے پلٹانے کی کوشش کرو، اسے واپس لانے کی کوشش کرو۔ ہاں، آپ کو میں بتاؤ، ادب علم سے افضل ہے۔ بندہ جب ادب کر لیتا ہے تو یاد رکھنا علم کتنا بھی ہو جائے بندے کے اندر، اگر ادب نہیں ہے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا ابلیس کتنا علم تھا، اس کے علم کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اتنا علم والا تھا کہ ملائکہ فرشتوں کا سردار تھا اس وقت، لیکن ادب نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس لعین قرار دے دیا گیا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ ادب لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہ علم سے ادب زیادہ بہتر ہے۔ آقا پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی فرمانے لگے کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ ادب کو اختیار کر لے، اور بیان فرماتے ہیں کہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پہلے با ادب ہو جاؤ پھر علم حاصل کرو، تاکہ پھر تمہیں علم حاصل کرنے میں دشواری نہ آئے۔ پہلے با ادب ہو جاؤ، ادب کے ساتھ پہلے ادب سیکھ لو پھر علم حاصل کرو۔ ابو عبداللہ بلخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ادب پہلے علم بعد میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تبارک بہت بڑے صحابی رسول اور بہت بڑے یہ راوی بھی ہیں، جو اکثر حدیثیں ان سے راوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کو تمام اگلوں اور پچھلوں کے برابر علم ہے تو مجھے اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو مجھے اس سے ملنے کی آرزو ہو جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے ملاقات کروں، اور جب اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہوتا ہے مجھے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی کہ میں ادب والے شخص سے نہ ملاقات کر سکا۔ ذرا سوچیں، علم ہو تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے ملاقات نہ ہو تو میں افسوس نہیں کرتا، لیکن جس کے پاس ادب ہو اور اس سے ملاقات نہ ہو میری تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھنا، کسی بھی عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جب آپ اس سے بیٹھیں گے تو آپ کو اگر ادب والا ہے تو ادب بھی سکھائے گا اور علم سے بھی فیضیاب کرے گا۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو پانچ چیزوں کو وہ چھوڑا کر 5 چیزوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو 5 چیزوں کو تیری عادت سے چھوڑا دے اور 5 چیزوں میں تجھے مبتلا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر، دنیا کی رغبت سے نکال کر عبادت کی ترغیب دیتا ہو، ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو دنیا کی رغبت، دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کی جو لالچ تمہارے اندر ہے اسے نکال کر
عبادت خدا عبادت الہی میں تمہیں مصروف کر دے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں ریا، دکھاوا سے نکال کر، یعنی ریاکاری بدکاری سے، دکھاوا کرنے سے نکال کر اخلاص کی تعلیم دے۔ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے، اس برائی سے نکال کر تجھے اخلاص کی تعلیم دے، ادب کے ساتھ اخلاص، اندر وہ چیز ہونا چاہیے، اس چیز کی جو تعلیم تجھے دے، وہ ایسے عالم کے ساتھ بیٹھو۔ اور تیسرے نمبر فرماتے ہیں تکبر و گھمنڈ سے چھڑا کر تواضع اور انکساری کی ترغیب دے۔ یہ تیسرے نمبر پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندے کے اندر تکبر ہے کہ بس میں ہی ہوں، انا جس کے اندر ہے، میں ہی ہوں، میں کچھ ہوں، یہ چیز اگر بندہ نکال کر، جو عالم دین نکال کر تمہارے اندر سے نکال دے اور تمہیں انکساری کی طرف، کمتری کی طرف لائے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو، کیونکہ بندہ انکساری کے ذریعے بہت بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ جس نے بھی اپنے اندر انکساری لازم کر لیا، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اڑیل دیتا ہے جو انکساری اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیان فرماتے ہیں، چوتھے نمبر پر کہ کاہلی اور سستی سے بچا کر پابند وہ پند و نصیحت، یعنی واعظ و نصیحت کرنے کی ترغیب دے۔ جو بندہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں کاہلی اور سستی، یاد رکھنا کاہلی سستی اتنی بڑا سب سے خطرناک چیز ہے، بہت بڑا دشمن ہے، کیونکہ بندے کے اندر، اور سب سے نقصان دہ بھی ہے، جس کے اندر سستی آ جاتی اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ بندہ کسی بھی کام کی وجہ سے وہ سوچے چلو بعد میں کر لوں گا، اور وہ کام اس وقت نہ کیا جائے تو اس میں نقصان آ سکتا ہے۔ کاہلی اور سستی سے نکال کر وہ پند و نصیحت کی طرف مائل کر دے، ایسے عالم کی۔ 4 عالموں کی یہ بات بتائی، اور 5ویں نمبر پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ جہالت سے نکال کر علم کی ترغیب دے۔ جو جاہل پناہ سے نکالے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ وہ تمہیں علم کی ہمیشہ بات کرے، علم کی طرف تمہارا رغبت کرے، تمہیں علم کی طرف رغبت دلائے، جہالت سے نکالے، جہالت تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لائے۔ ایسے 5 عالموں کے پاس تم صحبت ان کے اختیار کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ ذات کریمہ ہے کہ آپ نے ان 5 علماء کے یہ فضیلت بیان فرمائی، کس کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، کہ ان 5 علماء کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، ایسے طبیعت کے مالک